बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। अगर मैं ये कहूं कि आग मुसलसल फैल रही है तो ये बात गलत नहीं होगी। वो जो बात कल एक धरने के शुरका से खिताब करते हुए महारंग बलोच साहबा ने कहा था ना कि हम तो समझे थे कि खाकी वर्दी वाले हमारे दुश्मन हैं, और अब हमें पता चला ये काली वर्दी वाले भी हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने निकाब पहने हुए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले वगैरह में रहते हैं। आप फिक्र ना करें, हमारे भाई आपसे बदला ले लेंगे। यही कल उनके जुमले थे। तो वो मैसेज मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पहुंच गया, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि आग फैल गई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी वो जो सप्लाई लाइन काटने वाली मैंने बात की है, वो बड़ा सोच समझ के मैंने बात की है। तो पहला वो हॉटलाइन ना सिर्फ रब्ता हुआ, उसकी भी मैंने कोई तफसील बतानी है, लेकिन फिर बता रहा हूँ। जहाँ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ नेगोशिएशन और बातचीत के साथ भी हो सकती है। एक साथ ये चौमुखी जंग किसी तौर पर भी जीती नहीं जा सकती। इसमें बातचीत का अंसर लाजमी रखना ही रखना है। रात को भी इस धरने के अंदर जो महारंग बलोच साहिबा, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा की रिहाई के लिए है, और वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा है, आईजी के इस्तीफ़े का मुतालबा है, डेड बॉडीज़ वापस लेने के वाले का जो भी मुतालबा है, जो कुछ भी है, उस पर फिर जिस तरीके से जो क्रैक डाउन हुआ है, अगर ये मसले का हल है तो ये ना होता जो दूसरी तरफ बात चल रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कतन डॉक्टर मारंग बलोच साहबा को सपोर्ट नहीं कर सकता रियासत की धमकियों के हवाले से। आपने मुझे जितने मर्जी मैसेज करने हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे, नहीं, रियासत को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। आप पुलिस वालों को ये नहीं कह सकते कि हमारे भाई आपसे निपटने। भाई से मुराद क्या? पीएलए वाले, मजीद ब्रिगेड वाले, कौन? क्योंकि आपकी बात का जवाब ये आया है ना, जो मेरा आपके साथ जिक्र करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में दो वाक़यात सिर्फ बता रहा हूँ। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के इलाके मंगेचर में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 4 मजदूर हलाक हो गए। ये जवाब दिया है महारंग के बाद भाइयों ने। लेबीज फोर्स के एक एहलकार के मुताबिक हलाक होने वाले चारों मजदूर का ताल्लुक सुबह पंजाब के इलाके सादकाबाद से था, और मंगेचर के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अली गुल ने फ़ोन पर बीबीसी से बात की है, और बीबीसी कंफर्म करा इस खबर को कि ये वाक़या मंगेचर में मलंगजई के इलाके में पेश आया। उन्होंने कहा मारे जाने वाले लोग इस इलाके में काम कर रहे थे, और 2:30 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग करके इन्हें हलाक कर दिया। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाशों को उनके हवाला को रवाना किया जाएगा। इसी तरह कल्लात में लेबीज फोर्स के एक एहलकार ने बीबीसी को बताया कि नफरात की शनाख्त सादकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुनव्वर हुसैन, ज़ीशान, दिलावर हुसैन, मोहम्मद अमीन के नाम से हुई है। इस वाक़े के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई, ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। मंगेचर कोयटा में जनूब मगरिब से अंदाज़न 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और इस इलाके में तवील अरसे से बदअमनी की संगीन वारदात हो रही हैं। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने 18 एहलकार भी हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार भी इसमें जाँ बहक हुए हैं गुज़िश्ता माह। बहरहाल वज़ीर आज़म ने फिर मज़दूरों के कत्ल के वाक़े की मज़म्मत की है, और मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये सब। और ये तो भी एक वाक़या है। दूसरा वाक़या भी सुने जी। वो है नोशकी में, जहाँ पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और 4 एहलकार शहीद हुए हैं। ये मामला चल रहा है। और इधर इधर जो प्रोपेगेंडा मशीन है, वो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की है, जो कुछ भी है, वो बता रहे हैं जी हमारे पर पीसफुल क्रैकडाउन था, पीसफुल हम लोग काम सिट इन थी, और हमारे पे ये सब चीज़ें थी। तो भाई मुझे नहीं पता चल रहा फिर ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो रिस्टोर, फायर अरेस्ट, बैटल चार्जेस और शेलिंग और ये सब टीयर गैस कर रही है। भाई फॉर व्हाट? फिर बोल रहा हूँ, इस वक्त सरफराज बुगटी साहब का बात करना ज़रूरी है, उनका आगे आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आग फैल रही है। ये गलत है, ये गलत है। जो पहाड़ों वाले दहशतगर्द हैं उनको सख्ती से निपटेंगे। ये बेसिकली नर्सरी है ना। उनकी बात को एग्जीक्यूट कैसे किया, तो जो निहत्ते मजदूरों को और पुलिस एहलकारों को जो निशाना बनाया गया, ये चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ जाएं जज्बाती हुए बगैर, वो सर पाकिस्तान के साथ ही करना ना, जो कुछ करना है उसके होते हुए ही करना ना सब कुछ, ऐसे थोड़ी है। फिर बोल रहा हूँ बातचीत, फिर बोल रहा हूँ बातचीत, बार बार कह रहा हूँ बातचीत। बातचीत के जरिए इस मसले का हल है। अब मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें चैलेंज ही है ना। जिस तरह आज है 23 मार्च,
یوم پاکستان ہے یار، پاکستان کا خواب اس دن دنیا کے سامنے پلیس ہوا تھا 23 مارچ 1940 کو. اب یہ پوزیشن ہے. اب دیکھیں آپ کس ہر اپوزیشن کی وائس کو، ہر پروٹیسٹ کو اگر آپ نے 3rd ڈگری طریقے سے ہینڈل کرنا ہے نا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج ویسے تو رمضان المبارک کے وجہ سے تقریب بڑی سادگی سے منائی جائے گی. خیر F-16 کی مارچ پاس وغیرہ سب ہوگی. آصف پر کوئی بیرونی ملک سے دنیا بھر سے کوئی مہمان نہیں آ رہا. آصف علی زرداری صاحب بھی مہمان خصوصی ہیں. مہمان صدر میں یہ تقریب ہے. لیکن پاکستان تحریک صاحب نے آج پورے پاکستان میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا. جی ہاں، حلیم عادل شیخ ہوں، ادھر سے عالیہ حمزہ ہوں، ان سب نے پاکستان کے قومی پرچم اور PTI کے پرچم کے ساتھ نہ سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا. بلکہ عالیہ حمزہ کے مطابق ملک کو غاصبوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. اب دیکھیں پنجاب اور سندھ کی حکومتیں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں. مزہ آتا میاں نواز شریف صاحب کوئی کام نہیں کر رہے آج کل. وہ آج پاک فوج کے حق میں ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف نون لیگ کی طرف سے ایک عظیم الشان ریلی نکالتے ہیں. سیاسی رہنما ہے، سیاسی صدر تو ہے نا سر، وہ نکالتے تو بڑا کمال کام تھا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان زندہ باد ریلی نکال رہی ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ مریم نواز صاحب آ گئی ہیں واپس عمرے سے. دیکھیں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کی. شہباز شریف صاحب بھی واپس آ گئے. وہ مجھے اور آپ کو آج کی تاریخ میں، کیونکہ یہ افطار کے بعد ہونا ہے، اور مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. کل دیکھ لیا نا افطار پارٹی ہم نے سیالکوٹ کی، اس کا ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا. اچھا جی، ادھر دوسری خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ سر ایک بڑی بدنام زمانہ خبر بن گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کی. انہوں نے ہاف پیج کا جنگ راولپنڈی کا اشتہار دے دیا جی. اس اشتہار میں ان کی کارکردگی کی رپورٹس میں تصویر تھی نا، تو ہم سمیت سب نے یہ تنقید کی کہ بھائی جو بات مریم نواز صاحبہ کے لیے مناسب نہیں ہے ہم تنقید کریں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے. تو میں اس تصحیح کو مانوں گا. میرا خیال ہے اسے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ. علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی فیصل امین خان صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ سرکاری اشتہارات کی پالیسی کی خلاف ورزی پر یہ ایکشن لیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے. اور سرکاری اشتہارات کی پالیسی کے مطابق سرکاری فنڈ سے جاری اشتہارات میں کسی سیاسی شخصیت کی تصویر یا سیاسی مواد شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور سرکاری اشتہارات صرف عوامی مفاد اور آگاہی کے لیے مختص ہیں. پالیسی کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ نے سیکٹری انفارمیشن کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. تو سیکٹری انفارمیشن کو ہٹا دیا گیا ہے کہ اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف جب یہ خبر ریلیز دی ہے اخبار کو تو اس نے کہا کہ یہ تصویر لگائیں. عام طور پر ظاہر بات ہے جب اتنا بلک میں نہ ہو تو بلک میں تو ایک وزارت اطلاع سب چل رہی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر وزیر اعلیٰ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ سیکٹری اطلاعات کون ہے جی، بیرسٹر صاحب ہیں. اور ذرا پوچھے تو صحیح، سوری جو مشیر اطلاعات ہے ان سے پوچھ ہی لیں آپ نے سیکٹری اطلاعات فارغ کیا. بالکل صحیح ہے، ایکسیپٹیبل ہے، یہ ہونا چاہیے ایسے، یہ واقعی ایسے ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ رات کو ہوا تو میں نے کہا میں آپ کو ہماری انرجی کہاں ویسٹ ہو رہی ہے. وہ اطہر کاظمی صاحب کہتے میری ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جی. اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جو اخبار دیا جا رہا ہے وہ بھی جعلی دیا جا رہا ہے. یعنی ڈان اخبار کہیں ایک بندہ بیچارہ بیٹھ کے ڈرافٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہاں عمران خان صاحب کو وہ خبریں وہ دی جاتی ہیں جس سے عمران خان کا مورال ڈاؤن ہو، پتہ چلے بال صاحب اچھا ہے، وہاں سب وہ چین کی بانسری چل رہی ہے، وہاں کوئی چکری نہیں ہے پاکستان کے اندر. معیشت بھی بڑے اول نمبر پر چلی گئی ہے، سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت اول نمبر پر چلا گیا ہے، حکومت کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی ہے. جی ہاں، عدالتیں ہمارے بڑے سپرلیٹو ڈگری پہ کام کر رہی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی حدودوں کو یوز کے اندر چلی گئی ہیں، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے دے دیے. یعنی وہ تمام چیزیں، یعنی عمران خان صاحب تمہاری موجودگی کی وجہ سے سارے معاملات خراب تھے. انہوں نے کہا یار یہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں. مگر اس دعوے میں کتنی سچائی لگتی ہے، کیونکہ جو رجیم عمران خان صاحب کی ایک جھلک نہیں دکھا سکتا وہ باہر کے حالات سے بے خبر کیسے رکھ سکتی ہے. جعلی اخبار دیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے. یہ اطہر کاظمی صاحب بتائیں ہماری انرجی دیکھیں کس جگہ پر ویسٹ ہو رہی ہے. ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل بات ہوئی جی. ابصار عالم صاحب کا ایک سوال تھا، انہوں نے جواب دیا مولانا صاحب نے، بہت وضاحت سے دیا. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں میں ہی تسلسل نہیں ہے. حالات کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے نا کیسے ہونا ہے، ان کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. اور فرد بدلنے سے پالیسی بدل جاتی ہے. یعنی ایک جنرل آتا ہے کوئی اور پالیسی ہوتی ہے، دوسرا جنرل آتا ہے کوئی اور پالیسی ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ فیصلے کرنے کے بعد ہم سے مشاورت کی جاتی ہے، جبکہ سیاسی مسائل پر ایک سیاستدان بہتر سوچ رکھتا ہے. مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن دلوائے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھی سوچیں نا سر.
سب سے زیادہ مناسب ہی ہوگا. اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے تو تبھی چیزیں بہتر طور پہ ہم کسی حل کی طرف جا سکتے ہیں. اب آؤں سپلائی لائن کی طرف. میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا وہ جو 2.5 مہینے پہلے والا خط تھا کہ مجھے افغان طالبان سے بات کرنی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک ڈپلومیٹک فلو تھا، جو گیپ تھا، چاہے انڈیا کے ساتھ تھا، چاہے ایران کے ساتھ تھا، چاہے افغانستان کے ساتھ تھا. ہم دہشت گردی کے نرخے میں آ رہے تھے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھارت فیسیلیٹیٹر، لیکن بھارت سے بات کسی نے کی نہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، کہ افغانستان سے کسی نے بات کی نہیں کی. تو اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب آ گئے. تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان صاحب، انہوں نے دورہ افغانستان میں اہم ملاقاتیں کی اور مزید ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں، اور خود انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا اپنی مصروفیات کے حوالے سے. انہوں نے کہا افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں میری ملاقات ہوئی ہے. یہ وہی ملاقات ہے جو اس سے پہلے زلمے خلیلزاد صاحب کی ہوئی، جو اپنا وہ 2 سال کا قیدی جو ہے 2 سال سے کہتا ہے اس کو چھڑوا کے گئے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا منوا کے گئے ہیں، وہ ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. وہ خود بتاتے ہیں جی نمائندہ خصوصی پاکستان کے، افغانستان کے ساتھ مسلسل مصروفیت اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں طرف سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی مصروفیت بات چیت آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا. جی انہیں کا قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. جی انہیں بتایا ہم 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ساتھ راہداری اور رابطے کے شعبے میں مزید تعاون پر تبادلہ خیال کیا. جی صادق خان صاحب کا کہنا ہے کہ فریقین نے دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارت اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے پر اتفاق کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اس سے قبل ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا تھا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ہدایت پر سفیر محمد صادق خان افغانستان کا سرکاری دورہ کریں. سر جی آپ خود ہی چلے جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو آپ کا بھی پتہ چلتا ہے کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہاں ادھر کوئی سے شاید کھانے وانے نہ ملے، لیکن بہرحال تو وہاں 2 طرفہ منہ پکڑ بات ہوئی تو زبردست زیادہ بہتر تھا. تو بہرحال صادق خان صاحب کہتے ہیں کہ دورے کے دوران قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات، ٹی ٹی پی اور داعش کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر غور کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ملاقاتوں میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کا بھی معاملہ اٹھائے گا. دس از خوش آئند، یہ بہتر ہے. جب امریکہ ٹریلینز آف ڈالر کے بعد زلمے خلیلزاد کو بھیج کے اپنا بندہ چھڑوا رہا ہے نا بات کر کے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہترین قدم ہے، اچھی بات ہے. اس کے نتائج ملیں گے، بات چیت سے ہی نتائج نکل رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.